बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाज़रीन, वकला की तरफ से बहुत इसरार किया जा रहा था कि वकला हाउसिंग सोसाइटी जो कि चट्ठा बख्तावर के करीब पार्क रोड पे बनने जा रही है, उस हवाले से वकला काफ़ी उम्मीद से हैं, चूँकि बड़ी वीआईपी जगह है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि वकला को जल्द जो है ये प्लाट अलाट कर दिए जाएंगे। वहाँ पे 1 कनाल और 10 मरले के प्लाट हैं, लेकिन इस हवाले से कहानियाँ कई हैं। वहाँ पे अगरचे साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब भी गए थे जिन्होंने इफ्तिताह किया था, और उसके बाद तो वकला जो है फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन जो सीनियर वकला हैं, जिनमें हशमत हबीब एडवोकेट और बाबर खिलजी साहब, उन्होंने तो बाकायदा इस हवाले से दरखास्तें भी दायर की, बल्कि कई एक पटिशनें उनकी पेंडिंग हैं और कंटेम्प्ट की भी एक दरखास्त उनकी पेंडिंग है। आज हमने इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत जानने के लिए जनाब हशमत हबीब साहब को मदऊ किया है। उनसे हम जानेंगे कि वकला हाउसिंग सोसाइटी का क्या मुस्तकबिल है, क्या वो फ्रॉड है, अगर फ्रॉड है तो कितने अरबों रुपए का फ्रॉड है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत भी तब्दील हो चुकी है। एहसन बोन वहाँ पे क़यादत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, क्योंकि पिछली जो क़यादत थी उसमें भी ये इल्ज़ाम था कि वो मिली भगत करके फ्रॉड कर रही है। तो क्या एहसन बोन पे खैर वैसे भी उनकी जाली डिग्री होने का इल्ज़ाम है, लेकिन हशमत हबीब साहब से हम जानेंगे कि जनाब एहसन बोन साहब जो हैं वो किस विकेट पे खेल रहे हैं। हशमत हबीब साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वकला हाउसिंग सोसाइटी की, वकला को वहाँ पे घर बनाने के लिए जगह कब मिल पाएगी? देखें, ये जो वाक़या है ना 1900 वकला के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये हमारे जुडिशल हिस्ट्री का इतना ख़तरनाक, इतना ब्लैक डे है जिसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है बिलवास्ता तौर पर। एक जज का तो बाकायदा नाम लिया जा रहा है इसमें। ये जो आप बता रहे हैं ना कि एक खुशखबरी की बात हुई थी, ये वो है मिडिल सेक्स लोग हैं जितने ये आपके हमारे अहदेदारान हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं बार के, ये बेचारे वो है मिडिल सेक्स लोग हैं। ये ना ही हैं न शी हैं। इनकी क्या, इन्होंने क्या पैदा करना? ये फ्रॉड को कंप्लीट करने की सारी जद्दोजहद की जा रही है। अभी लेटेस्ट इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया उसको नज़ीर तारड़ को, जो वज़ीर कानून है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि ये जो इस मुल्क का इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो भी इतना बेवकूफ़ आदमी है कि इन लोगों की चीटिंग के चक्कर में आ गया है। और एक सेनेटर, जो उसका सेनेटर है या वज़ीर कानून है, उसकी वजह से पूरी वकला बरादरी को अपने ख़िलाफ़ कर रहा है। पहले हम लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ थे कि इमरान खान इस क़यादत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इमरान खान तो बेचारा अपने चला गया। लेकिन अब से जो एक्टिव पार्ट प्ले करना शुरू किया है वकला के हकूक़ पर डाका मारने का, तो अगर वकला इकट्ठे हो गए तो फिर इसके पास ना किसी साजिश की ज़रूरत नहीं। ये वकला की एक धक्काई जो है ना, इसको निकालने के लिए काफ़ी है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि यह परवेज़ मुशर्रफ को भी वकला ने निकलवाया था। तो ये सारे मामला कुछ नहीं है। अभी लेटेस्ट जो है ना, इसका भांडा फूट गया है। कहते हैं जैसे बीच चौराहे में हंडिया जो है टूट गई है। वो ये है कि 21वां इजलास हुआ था इसका बोर्ड का, इसका नाम है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का 21वां इजलास था। उसमें ये बात कही गई है कि जनाब सिर्फ 300 करीब कनाल ज़मीन जो है ना अभी तक दी गई है, जबकि जब वकला ने अप्लाई किया था तो इनको 1900 वकला को प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दी गई थी। अब वो कहते हैं ये हम जुलाई में इन सबको देंगे, ज़मीन का नंबर देंगे, ज़मीन का कब्ज़ा देंगे। ज़मीन है ही नहीं, कब्ज़ा कहाँ से देंगे ये लोग? ज़मीन है ही नहीं, कब्ज़ा कहाँ से देंगे ये? तो ये फ्रॉड, खुला फ्रॉड है। आंखें बंद करें तब भी आपको फ्रॉड नज़र आएगा, आंखें खोलेंगे तब भी फ्रॉड नज़र आएगा। लेकिन हर आराम है सारे हमारा जुडिशल सिस्टम पर कि वकला की पकड़ नहीं की जा रही। मैं तो देखें, हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है, जो हमारा जजमेंट था 8 अक्टूबर का 2021 का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ना, उसमें हर चीज़ दी है, उसमें अवार्ड दिया गया है, उसमें कीमत तय कर दी गई है कि जो एक इलाका है उसको उसकी 40 लाख रुपए पर कनाल है, दूसरा मोरिया जो है ना उसका 17 लाख रुपए पर कनाल है, और सारी ज़मीन को म्यूटेशन किया जा चुका है। जब चीज़ एक म्यूटेशन हो गई है, सब मामला हो गया है, पैसे जमा करा दिए गए हैं उनको, कलेक्टर साहब को, तो ये नए एग्रीमेंट करना, रीवैल्यू करना, हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की को बुनियाद बना के
یہ تو اتنا بڑا کھلا فراڈ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ دادا ہوتی ہے، ہائی کورٹ تو باپ ہے نا، باپ کی بات چلے گی، دادا کی بات چلے گی؟ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہے بڑا تفصیل سے، جس میں ہر چیز شامل کر دی گئی ہے، اس کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے نذیر چوہان نام کا ایک بندہ ہے، اس کو فرنٹ میں رکھا ہوا ہے، یہ قلب حسن نے، یہ آج کا جو نیا جو ہے ہمارا پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے احسن بھون، یہ سب کا سب چیٹر گروپ ایک جیسا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 21ویں اجلاس کی جو منٹس ہے نا وہ دیکھ لیا جائے، اس میں ہر چیز تفصیل سے دے دی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ 300 کنال جگہ صرف ابھی اس کو ملی ہے، جبکہ جو اسکیم یہ تھی کہ حکومت پاکستان نے پیریٹی بیسس پر وکلا کو شامل کر لیا تھا گورنمنٹ کی اسکیم میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ریٹ پر پلاٹ جو ہے نا ایک سرکاری ملازم کو ملے گا، اسی ریٹ پر پلاٹ جو ہے نا وکلا کو ملے گا، اور وہ اتھارٹی اس کو ڈیولپ کرے گی، اتھارٹی ساری فیسلٹی دے گی، اتھارٹی نے سب کام کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے خود ہی اپنی واردات شروع کر دی ہے کہ زمین ہموار کر رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ڈرامے بازی روز کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اب ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کے لیے ہم نے ایک درخواست بنائی ہوئی ہے، اور جو درخواست جو ہے نا نیب کے چیئرمین کے نام پر، لیکن وہ کسی وجہ سے ہمارے جو ساتھی ہیں جو مین کام اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، بابر خلجی صاحب، وہ بیمار ہوئے ان کی بیماری کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہوا، ورنہ ہم کبھی ان کے خلاف کیس کر دیتے ہیں، کرمنل کیس بھی کر دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ کنٹیمپٹ کا اپلیکیشن ہم نے چیف جسٹس کو کئی دفعہ درخواست کی ہے، اب ہمارا ارادہ ہے کہ گروپ کی شکل میں جا کے ملیں گے، ان کو بتائیں گے بھئی آپ چیف جسٹس ہیں، اور آپ اپنے فیصلے کو اگر عمل درآمدی کر سکتے کائے کے چیف جسٹس ہیں، اس سے بہتر کہ آپ بھی رضان دیں، گھر چلے جائیں، اس پارٹی میں شامل ہو جائے۔ یہ جو واردات کر رہے ہیں وکیلوں کے ساتھ، آپ اندازہ کریں اربوں روپے کا یہ پھڈا نے کر دیا ہے، کوئی اس میں پوچھنے والا ہے نہیں۔ وہ ایک آتا ہے، ان کا کوئی ایک بندہ ہے، ان کا جنیجو کیا نام کا موٹا سا، وہ ایک اور آ جاتے ہیں، اصل بندے سامنے آتے نہیں کہ بھی وہ بتائیں کہ کیا ہے۔ ابھی پریس کانفرنس کی ہے، یہ نذیر تارڑ جو ہے نا وزیر قانون، اس نے اگر 10-5 کروڑ روپے دیے ہے بار کو، وہ ساری گورنمنٹ نے دیتی ہے، لیکن اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اتنا بڑا احسان کیا وکلا پر، وکلا برادری کے جو قیادت ہے، 100 کروڑ قیادت جو واردات تھی، یہ چوڑے ہو کے سن رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم جولائی میں دے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے؟ آپ کے پاس لڑکا ہے نہیں، شادی کرنے چل پڑے۔ یہ ایسے بغیرت ٹولہ ہے۔ حشمت صاحب یہ بتائیے گا کہ واردات وکلا کے ساتھ ہاؤسنگ اتھارٹی کر رہی ہے یا خود وکلا کے نمائندے کر رہے ہیں؟ نامینیٹ کریں، ملزم کون ہے؟ دیکھیں اس میں پہلے دن سے جو شامل ہے نا قلب حسن ہے، اس کے بعد جتنی قیادت آئی وہ ہے، اب موجودہ جو ہے نا قیادت میں یہ بھون اور سیکٹری ممتاز، یہ سب لوگ انوالو ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ جو قانون یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی شریک جرم ہو یا خاموش ہو یا فیسلٹیٹ کرے، وہی مجرم ہوتا ہے، تو وہ فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے پر ابھی اعتراف کیا کہ ہم نے اتنے پیسے 1 ارب کچھ روپے دیے ہیں، یہ سارے کے بینکوں میں پیسہ رکھ کے اس کا سود کھایا جا رہا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں۔ یہ سارے کے سارے ملزم ہیں، ہر وہ آدمی جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، بھلے اس میں جج باکر، مقبول باکر ہو، کوئی بھی ہو، جنہوں نے فرسٹریٹ کیا ہے 8 اکتوبر 2021 کے فیصلے کو، وہ سارے ملزم ہیں، اور ان سب کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ نہیں تو حشمت صاحب وہاں پہ سابق چیف جسٹس گلزار صاحب گئے، انہوں نے افتتاح کیا، اور بلکہ میں وہاں موجود تھا، انہوں نے اس وقت کی انتظامیہ کو یہ حکم دیا اور ہاؤسنگ اتھارٹی والوں کو کہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے اور اس کو لیگل شیلٹر حاصل ہے۔ تو جب سر چیف جسٹس آف پاکستان خود وہاں چلے جائیں گے؟ دیکھیں گلزار احمد جو ہے نا، ان کے والد صاحب بڑے معزز، بڑے اچھے وکیل تھے سول سائٹ کے، لیبر سائٹ کے۔ گلزار تو بچہ تھا جس زمانے میں ہماری اس کے والد سے دوستی ہوتی تھی، تو وہ جو ہے نا ایک نیک نام اچھا تھا، اسی وجہ سے گلزار صاحب کو میں ہمیشہ سافٹ کارنر رکھا گلزار کے لیے۔ لیکن جب سے یہ حرکت تھی تو میں نے اس کو باقاعدہ خط لکھا، خط میں سارے حقائق بتائے کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن وہ پتہ نہیں کس چکر میں بلیک میل ہو رہا تھا، کہہ چلا گیا ہے، کوئی نہ زمین ہے نہ کوئی معاملہ ہے، ایک بت سا بنا کے کھڑا کر دیا، وہاں سے افتتاح کر دیا، جہاں کے آپ بھی دیکھیں بوڑھے
آج تک دیکھا کسی وکلا نے ججوں کے کسی فنکشن میں گھوڑے ناچے ہوں؟ یہ تو کنجروں والا، انہوں نے کنجروں والا کھیل کیا سارا. تو اس لیے جو ہے نا گلزار صاحب بھی انڈائریکٹلی انوالو ہے اس کیس میں. حشمت صاحب کیا سمجھتے ہیں وکلا کو کتنے ارب کا چونا لگنے جا رہا ہے؟ یہ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ایک ایک آدمی کا انہوں نے 30 لاکھ روپے قریب چونا لگانا ہے. اور ابھی مزید جو ہے نا کہیں گے جی سڑکوں پہ خرچہ ہونا ہے، سیوریج پہ خرچہ ہونا ہے. بھئی ایک ادارے کا کام ہی ہے سیٹل کرنا. یہ وکیل بیٹھ کے یہ نقشے تھوڑی بنوائیں گے، کہاں سے بنوا لیں گے؟ ان کے ٹائم تھوڑی ہوتا ہے کرنے کا. یہ سب واردات ہے، ہر کام میں پیسہ کھایا جا رہا ہے، ہر کام میں پیسہ. مجھے زمین ہم نے ہماری یعنی ایوارڈ یافتہ اور وہ جو میوٹیٹ ہوئی جگہ کو بھی قبضہ لینے کے لیے پیسے دیے گئے، کتنے کروڑ روپے دیا گیا. یہ تو حال ہے ان کا. یہ مجھے لگتا ہے وکلا ہے یہ جو ہے نا یہ جو ہمارے کے زمانے میں سیریز ہوتا تھا لا میں، اردو کالج میں کہیں پر، وہ پڑھ کے یہ نقل کر کے سارے وکیل بنے، پھر چمچہ گری کر کے جج بن گئے، پھر اس کے بعد فصولت بن گئے. اب ایک ایک آدمی کے گھر پر جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، پاؤں کا لگاتے ہیں، اپنی برادری کا حصہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہیں لالچ استعمال کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جج بننے کے حقدار بن جاتے ہیں. تو یہ سارا کنجر پنا ہے. جب چودھری افتخار صاحب جن میں جج تھے نا، میں نے کھڑے ہو کے کسی کیس میں، بلکہ آپ ہی کا کیس تھا، شمشاد صاحب کا کیس تھا، اس میں وکیل تھا شمشاد کی کیس میں، تو وہ اس میں نے ان سے کہا کہ میں کہ جی آپ جج کے انتخاب کا طریقہ کار تبدیل کریں. ہر وہ آدمی جو آفس بیرر ہے اس کے ٹینور کے درمیان اس کا نام ہی کنسیڈر نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، کروڑوں روپے. اتنی بیماری ہوتی ہے ان کی. ایک سپریم کورٹ کا جو بنتا ہے نا پریزیڈنٹ، کم سے کم 5-10 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے. لاہور کا جو پریزیڈنٹ بنتا ہے باہر کا، وہ 5-7 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے. یہ بغیرت پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، یہ پیسہ بناتے ہیں، اور ہم لوگ ایسے للو ہیں کہ ان کو فالو کرتے ہیں، کھانے کھا کے کچھ کیا کرتے ہیں. کوئی آدمی میرٹ پر نہ ووٹ دیتا ہے نہ کرتا ہے، سب یہ وارداتی ہوتے ہیں. میری حکام بالا سے، میری نیب کے حکام سے، میری چیف جسٹس پاکستان مدیال سے، ان سب سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ اس کیس کو لگوائیں کنٹیمپٹ کے، اور جو کنٹیمپٹ کیس ثابت ہوتا ہے ان سب کو سزا دلائیں. اور جو 8 اکتوبر کا فیصلہ ہے 2021 کا سپریم کورٹ کا، جس میں ایوارڈ کا ذکر بھی ہے، میوٹیشن کا ذکر بھی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرے منوہن، تب بھی وکلا کا مسائل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہ سارے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ایون اتھارٹی کے لوگ جو کہ انوالو ہیں، کلیکٹر جو انوالو ہے پیسے ریلیز کرنے میں. یہ اور جو یہ ہمارا مقبول باقر کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے امپلیمنٹیشن کی، ان کے یہ فرسٹریٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے 4 ججوں کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. یہ ان کی ذہنی اختلاف تھی. اب اس کے لیے کوئی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ وکلا کے ساتھ. عجیب بات ہے، جو وکیل کسی کے 5 روپے کے لیے مقدمہ لڑتا ہے، اس کے لیے وہ زندگی بھر کی کمائی نا اس کو لگا دی ہے اور کھلواڑ کر دی ہے. اس لیے جو ہے نا میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ میڈیا اپنا کردار ادا کریں، موقع پہ جا کر دیکھیں، وہاں کے علاقے کے لوگوں سے ملیں، پوچھیں کہ بھئی آپ یہ نذیر چوہان کے ذریعے جو لین دین ہو رہا ہے اس میں آپ کہاں تک انوالو ہیں. پتہ لگے گا. ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو 2-3 لاکھ روپے دے کے ان سے سائن کروائے جا رہے، شاملات پر سارا گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارا غلط کام ہے. اس پہ ارباب اختیار جو ہے نا کارروائی کرے. خاص طور پہ یہ جو ہے اس وقت کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، اس کو چاہیے کہ یہ اس چیز میں ذاتی طور پر دلچسپی لے، ذاتی طور پر مطالعہ کرے، اور نذیر تاڑر کے کان پکڑائے کہ بھی تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو وکلا کے ساتھ. یہ بھی انوالو ہے پورے کا پورا. نذیر تاڑر جو وزیر قانون ہے، اس کے کان پکڑا کے باقاعدہ چوراہے میں کھڑا کرے اس کو، تب بات ہے. ورنہ عوام جو ہے نا اگر بکھر گئی، وکلا بکھر گئے، تو یہ نواز شریف کا تو ہے، وہ تو وطن سے باہر ہے. یہ شہباز شریف اور اس کا گروپ جو ہے نا اس کے بھی کان پکڑوا دیں گے انشاءاللہ.
जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि जनाब हशमत हबीब साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा अदालती तरीका ख़तरनाक तरीन फ़्रॉड है। उन्होंने तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि हशमत हबीब साहब सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करते रहे हैं। लिहाजा ये अगर कोई खुदा न खास्ता अगर उनको कोई नोटिस आता है या हमें आता है तो हशमत हबीब साहब जाने और अदालत जाने, लेकिन उन्होंने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, मुखालफ फरीक भी नज़ीर चौहान साहब भी अगर कुछ इस हवाले से कहना चाहें, एहसन बून साहब अगर कुछ इस हवाले से कहना चाहें, या नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो कुछ इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहें, उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर बनता है वो उधर दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है। लेकिन खौफनाक बात जो हशमत हबीब साहब ने बताई है कि जगह है ही नहीं वहाँ पे। 300 कनाल अगर जगह है तो फिर किस किस को देंगे, एक अनार 100 बीमार। अब देखते हैं कि हमारी हाउसिंग अथॉरिटी, हमने तो हाउसिंग अथॉरिटी का भी कच्चा छटा खोल के रख दिया था, और अब कोशिश करेंगे मजीद हक़ाइक़ आपके सामने लाएं कि क्या वाकई बहुत जल्दी प्लाट मिलने वाले हैं या लॉलीपॉप, या जिस तरह सीडीए कई कई साल तक कब्जे नहीं देता, हत्ता कि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो कब्रों में चले जाते हैं, 1.5 गज के प्लाट में चले जाते हैं, लेकिन सीडीए प्लाट देते ही नहीं है। अब देखते हैं कि इधर वकला के साथ क्या होता है, वकला हाउसिंग सोसाइटी में। तो ये हशमत हबीब साहब का मौक़िफ़ है, अगर कोई भी फरीक अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।